بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک۔ عید کے دن کیپٹل ٹاک میں یقیناً سیاست میں بھی بات ہوگی، کیونکہ آپ لوگ جب ایک دوسرے کو عید ملتے ہیں تو سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں، تو ہم بھی جب آپ سے عید مل رہے ہیں تو سیاست پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں تو سیاسی لوگ، لیکن میرا تھوڑا سا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ تھوڑی سی غیر سیاسی باتیں بھی کروں۔ لیکن اب تو جو ہماری غیر سیاسی باتیں ہیں اس میں سے بھی سیاست آپ نکال ہی لیتے ہیں۔ تو میں تعارف کراؤں گا، ہمارے آج مہمان ہیں محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور جناب زین قریشی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو لیکن ہم آپ کو دونوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، لیکن پبلک تو آپ کو پی ٹی آئی والا ہی سمجھتی ہے بھی وہی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب ہم بھی اسکول گوئنگ چلڈرن تھے، بچپن کی عید ہمیں ابھی تک یاد ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری بچپن کی عید تھی اور آج کی عید جو ہے وہ بڑی فرق ہو گیا، اس میں بڑا فرق آ گیا؟ سب سے پہلے تو حامد میر صاحب آپ کو، میرے یہاں دونوں کولیگز کو، اور جو بھی ویورز ہیں سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اور یہ میرا پہلا موقع ہے، میں بڑی نروس تھی کہ سیاستدان دنیا بھر کی بات تو کر لیتا ہے، جب پرسنل چیز آتی ہے تو ہم بہت ہچکچاتے ہیں۔ تو بہرکیف آپ کا شکریہ، آپ نے ایک یہ بہت ہی اسپیشل پروگرام میں مدعو کیا۔ اور بچپن کی عید تو وہی چمکیلے کپڑے اور پرس ٹانگ کر اور ایک ایک جگہ جا کر اور ہم لوگ جمع کرتے تھے عیدیاں، اور اس میں اور اب بحیثیت ایک سیاستدان تو اب زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت تو ہماری عید اپنے حلقے میں گزرتی ہے، اور ایک ایسا سیاسی دن ہوتا ہے جب بہت غیر پریشر میں ہمارا ہوتا ہے۔ عید نہ صرف ہم ملتے ہیں، لیکن میری عید تو یہی ہوتی ہے کہ اس وقت تو ملک کے معیشت کے حالات بد سے بدترین جیسے ہوئے ہیں، تو ہمارا یہی ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رمضان ہو یا عید ہو، عید پیکج، اور اس کی ایک اور لاجسٹک ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ عید آپ کی گھر والوں کے ساتھ نہیں گزرتی، گھر سے باہر اپنے جی، حلقے کے میرے لوگوں تو کے ساتھ؟ حلقے میں گزرتی ہے، گھر والوں کے ساتھ آف کورس ایک اسپیشل عید تو جہاں بھی بڑوں سے چھوٹوں سے عید تو ملتے ہیں۔ حویلی کے میرے بچے بہت آتے ہیں، ان سے میری جو تھوڑا بہت فیملی والا جو ایک کمی ہے وہ حویلی کے بچے جو ہے وہ پورے کرتے ہیں، وہ آتے ہیں عید ملنے، اور اس وقت پھر میرا پرس بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ مل کے چلے جاتے ہیں تو خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی خوشی ہوتی ہے کہ عیدی جو ہے، اور عیدی جو ہمیں بھی ملتی تھی، ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ 10 5 روپے، کبھی کبھی اس سے بھی کم، اور اس وقت میں بھی اتنا ہی دیتی ہوں، 50 روپے سے زیادہ میں بھی نہیں کسی کو عیدی دیتی۔ تو ٹوکن از کے پیپل، بچے تو کلیکشن میں خوش ہوتے ہیں، تو بس یہی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ۔ اور ورنہ پھر حلقے میں لوگ اپنے، ہمارا پورا حلقہ جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو جاتا ہے اور آپ سے عید ملنے آتا ہے۔ ہم ایک سیاسی بڑے ہو جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں عید ملنے، اور پھر مٹھائیاں، اسی قسم کی مٹھائیاں چلتی ہیں اور چائے چلتی ہے پھر۔ لیکن وہاں پر انیویٹبلی لوگ عید ملنے آتے ہیں، لیکن حلقے کا پرابلم ضرور لے کے آتے ہیں۔ پھر میرے رائٹ اور لیفٹ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج کے دن تو عید ملیں، پھر میں کہتی ہوں نہیں، لیٹ دیم سے اٹ، مطلب عید کا آف کورس، لیکن ہمارا ایک سیاسی رشتہ ہے، تو وہاں پر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ میڈم نوکری نہیں ملی، اور پانی کی اسکیم دے دیں، اور سوئی گیس نہیں ملا، مطلب یہی جو عام حلقے والی روایتی باتیں ہوتی ہیں، وہی عید کے دن بھی ہمارا ویسے ہی گزرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے مجھے بات کرنا، کیونکہ آپ کی یہ پہلی عید ہے آفٹر لوزنگ یور ینگ سن۔ پچھلے سال وہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے، تو ظاہری بات ہے پہلی عید ہے آپ کی بیٹے کے بغیر، تو کافی مشکل ہوگی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو سیڈ کر دوں، لیکن
آپ کی عید بھی گھر والوں کے ساتھ گزرتی ہے یا گھر والوں کے بغیر گزرتی ہے، ورکرز کے ساتھ گزرتی ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب، اور آپ نے جو ذکر کیا تو یقیناً یہ زندگی کے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو یا ایسے زخم آپ کہہ لیں کہ جو وقت کے ساتھ بھرتے نہیں ہیں زندگی میں، آپ کو کاروبار میں نقصان اور حادثات، وہ زخم آپ کے حمزہ بھی بڑا باہر انسان جاتے دوست ہیں۔ آدمی تھا، آپ کا ہیلپنگ ہینڈ جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صفات اور وہ صلاحیت دی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک اس کمال کو نہیں پہنچ سکا جو اس نے اپنی مختصر مدت میں دنیاوی اور دینی حوالے سے اس نے اچیو کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو سب سے خوبصورت نعمتیں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں، اور جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوتی تو یہ آپ کے پاس نہیں رہتی ہیں الحمدللہ۔ اور ہمیشہ ہمارے ساتھ اس کی یادیں ہیں، خوبصورت یادیں ہیں، بہت اس سے ہم نے سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں پیدا کرے، صبر دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال آج کے دن کے حوالے سے پاکستان کی قوم کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں مبارکباد دوں گا، اور میری دعا ہے کہ آنے والی ہر عید پاکستان میں اس سے زیادہ خوشیاں لے کے آئے، عوام کے لیے آسانیاں لے کے آئے۔ جن مشکل حالات سے ہم دو چار ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی ہو، پاکستان خوشحال ہو، پاکستان کے عوام خوشحال ہوں، اور ہمارے مسائل جو ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی بات جو ہے، مسائل سے زیادہ بڑی بات جو ہے، جو ہم مختلف حوالوں سے تقسیم کا شکار ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ عید کی جو بچپن کی یادیں ہیں تقریباً ہماری وہ ملتی جلتی ہیں، آپ کی بھی وہ عید کچھ اور مناظر ہوتے تھے، اور بڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی تھی بچوں کی، اور وہ ساری۔ لیکن جو میں نے کہا کہ ہم تقسیم کا شکار ہیں، تو ہم نے کچھ سیاسی حوالے سے کچھ اور بہت سارے ہم نے پیرامیٹرز رکھ لیے ہیں۔ اگر میڈیا کی بات کروں، میں سے بات کر رہا ہوں، تو آدھے میڈیا کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دوست ہیں، یا عوام کہیں گے کہ یہ ان کے ہیں، آدھوں کو کہیں گے یہ ان کے ہیں، آدھوں کو کہیں گے یہ ان کے ہیں۔ اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے عید سے پہلے جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے بڑا شور و غل رہا، چل رہا ہے معاملہ ابھی، یہ عید کے بعد بھی رہے گا عید کے بعد بھی تو میں نے کہا اس میں بھی کہتے ہیں جی یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل یہ اداروں کے حوالے سے، اور یہ جو ہمارے، میں یہ کہوں گا کہ ستون ہیں اس پاکستان کے، ریاست کے ستون ہیں، نیوٹرل ہو کے کام کریں، ملک کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں، ہر ادارہ جو ہے وہ اس ملک کو مضبوط بنائے، قوم خوشحال ہو۔ اور آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں، عید منائیں، خوشیاں منائیں، محبت کا پیغام ایک دوسرے کو دیں۔ اور اگر یہ درس میں سمجھتا ہوں کہ صرف دینے کی بات نہیں ہے، محسوس کرنے کی بات ہے۔ ایک بات صرف کہوں گا میں، گو کہ آج جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر وقت سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ کا عرصہ کہہ لیں، 2 سال کا کہہ لیں، 5 لاکھ نوجوان پاکستان سے، پڑھا لکھا نوجوان، وہ دوسرے ممالک میں اپنی قسمت آزمائی کے لیے چلا گیا۔ 10 لاکھ، اب اندازہ لگائیں 10 لاکھ کہ میری معلومات سے آپ کی معلومات ہمیشہ میں کہتا ہوں آپ کی زیادہ ہی ہوتی ہیں، تو آپ ڈبل فگر بتا رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمارا ایسٹ ہیں تھے، وہ پاکستان کا وہ قوت ہے جس کا میں کہتا ہوتا ہوں، ہماری وہ ہوپ ہے۔ آپ کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ وہ واپس آئیں۔ 100% بات ٹھیک ہے، اور میں اسی ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ ڈویژنز ختم کر کے اس ملک کو بنانے کی طرف چلیں، اور اللہ کے فضل سے بہترین ملک ہے، ایک بہترین قوم ہے۔ اچھا زین قریشی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے بچپن کی طرف جاؤں، کیا یہ آپ کی پہلی عید ہے کہ آپ کے والد صاحب جیل میں ہیں اور آپ ان کے بغیر عید منا رہے ہیں، یا پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کی وسادت سے آنریبل آپ کے گیسٹس کو بھی اور پوری قوم کو عید کی مبارک بھی دوں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری تمام عبادات کو قبول کرے اور ہر جائز مراد کو پورا کرے، یہ ان کو میں وش کرنا چاہوں گا۔ چوئی صاحب جس کیفیت سے گزر ہیں اس کا تو میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن ملتی جلتی کیفیت میری بھی ہے، کیونکہ یہ پہلی عید ہے جس میں میرے والد جو ہیں وہ اوبیسلی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جو آپ نے بات کی بچپن کی عیدوں کی، تو مجھے میں نے ڈاکٹر صاحبہ کی بھی گفتگو سنی اور جوئی صاحب کی بھی گفتگو سنی، تو مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میری جو عید ہے وہ ابھی بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے میرے بچپن میں ہوتی تھی۔ اچھا، اور اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ہمارا بہت سیٹ پیٹرن ہے جو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید کی عموماً 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس دفعہ تو عید کی چھٹی بھی بہت لمبی ہے،
3 दिन کی چھٹی میں کیونکہ والد صاحب میرے جو ہیں وہ سجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ حضرت بہاؤالدین زکریا کے، تو ہماری عید کی نماز ہمیشہ درگاہ پہ ہوتی ہے، ساری عمر ہوتی آئی ہے، اور میں نے ساری عمر عید کی نماز درگاہ پہ ہی پڑھی ہے۔ میں 11 سال پاکستان سے باہر رہا، اپنے اسکولنگ کے دور میں نوکری کی، باہر رہا، لیکن عیدیں ساری میں نے وہیں پہ آ کے کی، جیسے تیسے بھی ہوا وہاں پہ آ کے پہنچے اور عید کی، تو عید کی نماز وہاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری سر ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ کیونکہ میرے والد صاحب ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، تو ہمارا مخدوم جو ہے وہ تمام قریشی خاندان کے گھروں میں جاتے ہیں ایک قسم کی دعا کے لیے، تو وہ ہمارا ایک بڑا سیٹ پیٹرن ہے، کوئی گھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کوئی روٹ میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ ویسے ہی ہوتا ہے، تو ہم آج دن تک اسی کو فالو کرتے ہیں۔ ہر گھر میں ہم جاتے ہیں اور پھر رات کو سارے جو فیملی ہے وہ ہمارے گھر آتی ہے رات کا کھانا کھانے، وہ ہماری پہلے دن کی روٹین ہوتی تو ہے۔ عیدی کی کوئی روایت ہے آپ کے خاندان میں؟ سر یہ آپ نے بڑی دکھ بھری داستان کا چھیڑنے لگے یہاں پہ۔ عیدی کی روایت یہ ہے کہ تمام بچوں کو عیدی ملا کرتی ہے، ہاں۔ اور مجھے کبھی زندگی میں عیدی نہیں ملی بچپن سے لے کے آج تک۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا موقف یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا مخدوم زیادہ ہے، آنے والا مخدوم ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی ہے، تو اس کو تو عیدی دینے کی ضرورت نہیں ہے، باقی بچوں کو عیدی دیتے رہو۔ اچھا۔ تو وہ عیدی سے ہم ہمیشہ محروم رہے ہیں۔ اچھا۔ دوسرے دن کی سر روٹین ہماری وہ بھی سیٹ ہے کہ ہلکے کے دوست، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ سیاستدان کو ہلکے سے نکال سکتے ہیں، ہلکا سیاستدان سے نہیں نکال سکتے آپ، تو اس کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ دوسرے دن پہ والد صاحب اور میں، ہمارا جو ڈیرا ہے اسی میں بیٹھتے ہیں، تمام ہلکے کے ہمارے دوست آتے ہیں، آ کے ملتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، مٹھائی سیویاں جو آپ کی روٹین ہوتی ہے وہ ساری چلتی ہے، کام والی بات بھی ہوتی ہے سارا، اور تیسرا دن ہم مختص کرتے ہیں ملتان کی شہر کے لیے، عوام کے لیے، تو تھرڈ ڈے پہ ہمیں ملتان کے جو لوگ ہیں وہ آ کے ملتے ہیں۔ یہ ہمارا سیٹ پیٹرن ہے، ازل سے ایسا ہی رہا ہے، ابھی بھی ایسے ہے۔ اور جو آپ وہ بات کر رہے تھے کہ میرے لیے اوبیسلی یہ تھوڑا سا بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی عید ہوگی جس میں والد صاحب نہیں ہوں گے، ان کی یاد تو ہمیشہ ہوگی اور وہ ساتھ ہمارے ہیں، ان کی دعائیں بھی شامل ہیں، بٹ یہ جو پوری ایکسرسائز ہے یہ مجھے کرنی پڑے گی۔ اچھا، آپ پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل میں جا کے ملے تھے، تو وہ صحت مند ہے؟ الحمدللہ سر بالکل صحت مند ہے، تھوڑا سا ان کا بیک کا ایشو تھا، تھوڑا سا ان کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی، اس کا ایشو تھا، لیکن الحمدللہ مینٹلی اینڈ فزیکلی بہت صحت مند ہیں، بہت تندرست اور توانا ہیں، بہت پرجوش ہیں۔ 8 فروری کو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑا ہے، بہت خوش تھے وہ دیکھ کے، جن حالات میں ہم نے الیکشن لڑے اور اپنے رزلٹس حاصل کیے اس کو دیکھ کے بڑے خوش تھے۔ عبادت پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے 22 سپارے قرآن کے ختم کر لیے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں رمضان کے اندر اپنا ایک مرتبہ پھر قرآن بھی ختم کروں، تو ماشاءاللہ خوش ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب عید کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ بڑی تقسیم ہے، بڑی ڈویژنز ہیں، نفرتیں بہت بڑھ رہی ہیں، تو عید کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی مفاہمت کی فضا پیدا ہوگی یا مزاحمت ہی کرنی ہے؟ دیکھیں، اب یہ سب سیاسی جماعتوں پر انحصار ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ عید اس میں کوئی رول پلے یقیناً عید میں جب خاندان والے ساتھ ہوتے ہیں تو پرانے باتیں، ایک دوسرے سے گلا، یہ ساری تو ایک روایت ہے کہ شادیوں میں، کیونکہ آپ نے بھی بڑا مشکل وقت دیکھا ہوا ہے، آپ کے والد صاحب نے بھی بڑا مشکل وقت ہمارے دیکھا ہوا لیے ہے۔ تو جی یہ اتار چڑھاؤ، یہ جو ہم نے 8-9 سال جنرل ضیاء پوسٹ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ایک بہت تاریخی دور سے ہم گزرے ہیں۔ ہمارے بچپنے تو ایسے ہی کبھی والد کو مطلب یہی ہے کہ جیلوں میں، اور اسی کزن ہمارے، تو یہ ساری چیزیں تو ایک سیاسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے، اینڈ وی ٹیک اٹ ان آر اسٹرائڈ۔ یہ بھی نہیں جیسے آپ کو ایک عوام کے آگے تو آپ کو اسٹرانگ بننا پڑتا ہے، آپ کبھی اپنی ویکنس نہیں دکھاتے، تو یہ ساری ہماری پارٹ آف دا ٹریننگ ہے۔ حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے لیگیسی پالیٹکس سے، لیکن جو لیگیسی پالیٹکس ہے یہ آپ کو یہ سکھاتی ہے، یہ ساری چیزیں بچپنوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو عید میں ایک یہ اسپیشل بات ہوتی ہے کہ گلے شکوے بھی نکل آتے ہیں پرانے، اور پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اب پوسٹ عید بھی یہی ہم آپس میں ایک ہی خاندان ہے، یہی نیشنل اسمبلی کی مجھے 16 سال ہوا ہے، میں نے یہ کرسیوں میں ہم کبھی کدھر ایک ہی میں ایک میوزیکل چیئرز میں ہم ایک دوسرے کو، کبھی گورنمنٹ کبھی اپوزیشن، کبھی اپوزیشن، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی فرنٹ بینچ بیک بینچ، یہی ہم آپس میں وہی تقریباً 80-90% سیم کمیونٹی ہے۔
ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں, ہمارے خاندانی بھی, ہسٹورکلی بھی, اور یہ میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں پر اب یہ انحصار جو ہم بات تو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لیکن سب سیاسی جماعتوں کو, بعض سمیت اپوزیشن کو, ہمیں اس ملک کے لوگوں کو اگر مسائل سے نکالنا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے جو ایک فکسڈ ہماری پوزیشنز ہیں اس میں سے نکل کے ایک دوسرے سے بات چیت ہم اگر کریں گے تو پھر یہ جو اداروں کی تقسیم کی بات ہوئی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, جو ہم نے پچھلی ہائیبرڈ حکومت سے لے کر آج تک جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے بھی بات کی, اور آج کل یہ کالم بھی ابھی انہوں نے ایک لکھا اور میں نے بہت دلچسپی سے وہ سنا بھی, کہ یہ جو اب تقسیم ہو گئی ہے اداروں میں, یہ ایک بہت ہی خطرناک لیول تک آ پہنچی ہے. تو ویدر اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم ہو یا ہمارے بیوروکریسی میں تقسیم ہو, جوڈیشری میں تقسیم ہو, اب اس کو میں نہیں سمجھتی کہ ہم اداروں پر کر سکتے ہیں کہ یہ آپس میں یہ مسئلے نہیں. آئی تھنک پولیٹیشنز ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ پلے دا رول. جب ہم ایک فارم میں, اور فارم یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی تقاضے بھی ہیں, پارلیمنٹری نارمز بھی ہیں, اگر ان میں ہم ایک فضا کریٹ کریں گے کہ لوگوں کو ایک تسلی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں اب سسٹم جو ہے چل پڑا ہے, تو میں سمجھتی ہوں یہ ہی ایک میسج دے گا اداروں کو بھی. اور ہم کچھ بنیادی گراؤنڈ رول سیٹ کریں, جو ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی بارہا کہا ہے. ہماری الیکشن کیمپین یہ چلی تھی کہ ہم نئی پولیٹکس کو لے کے آئیں, اور یہ نئی پولیٹکس یہی ہے کہ ہم آپس میں سیاستدان جو بوجھ ہے جو ہم اداروں کے کندھوں پر رکھ رہے ہیں, جو بہت بری روایت ہے الیکشنز, اور یہ آئی ووڈ اگین سے کہ یہ 2018 میں یہ بریک ہوا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت اچھا ایک سٹیپ تھا, تو دیٹ وی ہیو ٹو ناؤ گو موونگ فارورڈ. ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ جو مشکلات بنائی ہیں, ہم نہیں چاہتے کوئی بھی. پیپلز پارٹی میں جب پہلی دفعہ صدر تھے آصف زرداری صاحب, تو انہوں نے یہی ایک سیٹ ہمارا یہ تھا کہ بھئی ہم سیاسی وکٹمائزیشن, سیاسی پرزنرز, ان چیزوں میں ہم یقین نہیں رکھتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو قیدیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یس رول آف لا ہونا چاہیے, 9 مئی کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے, وہ جوڈیشل کمیشن میں ہو رہا ہے یا پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, لیکن ہوگا سیاست سے باہر نہیں. اگر ہم سیاست کسی اور دروازے پہ پھینکیں گے, عدلیہ کے آگے پھینکیں گے, اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے آگے سیاست کو پھینکیں گے, تو پھر ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں. یہ بڑی ہی اہم بات کی ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے, کہ اگر ہر سیاسی معاملہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چلا جائے گا تو پھر سیاستدان جو ہیں ان کے اپنے اختیار میں کیا چیز رہ جائے گی. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عید کی خوشیوں میں ہم اپنے جو سیاسی مہمان ہیں ان کو شریک کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ عید کیسے مناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے وقفے سے پہلے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو پاکستان میں پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, سیاسی تقسیم بہت بڑھ گئی ہے, ختم ہونی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک بڑی تعداد میں پولیٹیکل ورکرز اور سیاسی جماعتوں کے رہنما جیلوں میں ہوں گے تو پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی میر صاحب. اس کے کئی اور فیکٹرز ہیں, میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں آگے کیا ہونا چاہیے, بہت ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. خاص طور پہ معیشت کو بہتر بنانا, پاکستان میں ابھی تو دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس کو قابو کرنا, تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا, صحت کے نظام کو بہتر بنانا, سارا کچھ ضرور کریں. لیکن ایک بات جس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی خاص طور پہ ذہن سازی کرنی چاہیے, کردار سازی پہ توجہ دینی چاہیے, اور اسے باقاعدہ اپنی ایک شعوری کوشش کا سیاستدانوں کو حصہ بنانا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جو سوشل میڈیا اور ان چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کو, میں تو یہ برملا کہوں گا کہ ایک رائٹ ٹریک سے کسی کو رائٹ کیا ہے, کسی کو لیفٹ ڈیفلیکٹ کیا ہے, وہ مزہ نہیں ہے. وہ آگے جا کے مزید پرابلمز ہوں گی. پولرائزیشن آپ نے بالکل جو ہے نا وہ صحیح کہا. اب دیکھیں, بچپن میں ہمارے ایک نظم, اسی پولرائزیشن میں آپ کو بات بتاؤں, اور لڑائی جو سیاستدانوں میں ہے اس میں بات بتاؤں, ڈیوائڈ میں بات بتاؤں, کہ میں اس کو پورا تو مجھے یاد نہیں ہے, وہ 2 پرندوں پہ تھی, اور اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا کہ لڑتے لڑتے ہوگی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم.
ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر۔ اب تیتر کون ہے اور بٹیر کون ہے یہ میں نہیں کچھ کہتا۔ اور شیر کون ہے؟ دم کس کی گئی اور چونچ کس کی گئی؟ اس کو بھی چھوڑیں، لیکن گئی نا، کسی کی چونچ گئی، کسی کی دم گئی، آئندہ بھی جائے گی۔ تو لہٰذا اس لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہونا، مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا، بہت ذہن تو بہت چھوٹے ہیں۔ میں زمانہ طالب علمی میں نے ان کے دادا کو ماشاءاللہ دیکھا پالیٹکس میں، اینڈ ہی واز گورنر پنجاب، واٹ اے لیگیسی اس وقت کے سیاستدانوں کی، اور کیا وہ دور تھا۔ سجاد حسین قریشی صاحب، جی، سجاد حسین قریشی صاحب، مخدوم صاحب۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ سیاست اور آج کی سیاست جو ہے نا، کیونکہ یہ ہمارے سامنے تیسری وہ کیا کہتے ہیں نا جنریشن بیٹھی ہے، تو سیاست میں کیا ہوتا تھا، ووٹ ملتے تھے، ڈاکٹر صاحبہ اتفاق کریں گی پرفارمنس پہ، میں نے اپنے حلقے میں کتنا کام کیا، کیا ڈیولپمنٹ کی، ایک کینڈیڈیٹ کا کریکٹر کیا ہے، کتنا وہ آنیسٹ ہے، کتنا اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایلیگیشن ہے نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، اسمبلی میں بات کرتا ہے نہیں کرتا، تعلیم، یہ ساری باتیں ہوتی تھیں۔ اب وہ سارے فیکٹر مائنس ہو گئے ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے سیاست میں۔ اب سیاست میں آ کیا گیا ہے، پاکستان کی سیاست وہ رہ گئی ہے بڑک یا سڑک۔ اب یہ بڑک اور سڑک والی سیاست پاکستان کی سیاست کو اور نظام کو کہاں لے کے جائے گی، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کو، سیاسی جماعتوں کو، دوسرے سیاسی کرداروں کو، ان کے نظریات اور ان کے وجود کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور کوئی بھی میں کہوں گا کہ مرحلہ ہو، ابھی طے کر لیں یا آج سے 5 سال بعد کریں، 10 سال بعد کریں، 20 سال بعد کریں، آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، تبھی اس نظام نے آگے چلنا ہے۔ جی زین قریشی صاحب، بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، لیکن آپ کی پارٹی کے بہت سے جو سینئر رہنما ہیں وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی عید کے بعد کوئی مفاہمت نہیں، صرف مزاحمت۔ میر صاحب دیکھیں، جہاں تک تو چوہے صاحب کی بات ہے نا پولرائزیشن کی، اس حق تو میں ان کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں کہ ہمارا نظام بڑا پولرائز ہو گیا ہے، اور ہم نے اگر نظام کو چلانا ہے تو ہمیں اس کی جو ٹاکسٹی ہے نا جو اس کو کم کرنا پڑے گا، جو ماحول خراب ہوا ہے نا اس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ پچھلی جو اسمبلی تھی اس کے اندر میں وائی پی ایف کا صدر تھا، تو میں نے ایک بائی پارٹیزن گروپ بنایا تھا جس میں نے تمام جماعتوں کے جو نوجوان ایم این ایز تھے ان کو اکٹھا کیا تھا، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ ہی یہ تھا کہ ہم کم از کم جو یہ بیگیج نہیں لے کے آتے پچھلے۔ آپ نے ایک اور بھی بڑا اچھا کام کیا تھا، آپ نے پارلیمنٹیرینز کی ایک کرکٹ ٹیم بنائی تھی، کرکٹ ٹیم بھی بنائی تھی اور ان کو ورلڈ کپ بھی جتایا تھا۔ ہاں، تو وہ بھی کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا، اور آپ نے دیکھا اس میں حکومت اپوزیشن کٹھی تھی، ہم انگلینڈ گئے، ہم نے وہاں پہ جا کے کرکٹ کھیلی، ہم ایک ٹیم بن کے ملک کے لیے کھیلے، ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے، مطلب جسٹ بٹ اس بائی پارٹیزن گروپ کو بھی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے نوجوان ایم این ایز کو، جن کا یہ نہیں ہے کہ 30 سال سے ایک دوسرے کو لڑتے آ رہے ہیں اور کسی کی چونچ اور کسی کی دم جو ہے پکڑی ہوئی انہوں نے، اور ہمیں بڑی اس میں اچھی ٹریکشن بھی ملی، بڑا اچھا کام بھی ہوا۔ لیکن جہاں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے اینیموسٹی کو کم کرنا ہے، اس کھینچا تانی کو ہم نے کم کرنا ہے، وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ رکھنا ہوگا۔ جہاں پہ آپ نے دیکھیں، پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ان کی گھسی پٹی بات ہے، لیکن بات حقیقت ہے۔ میرے سمجھنے میں آپ پاکستان کے نوجوان کو کریڈٹ نہیں دے رہے۔ پاکستان میں چیزیں ایوالو کر رہی ہیں، بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹریک سے ان کو اتار دیا گیا، کسی کو ٹریک سے نہیں اتارا۔ یقین جانے میر صاحب، پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کا ووٹر اتنا باشعور ہو گیا ہے کہ اس کو وہ بات پتہ ہے تو شاید آپ کو اور مجھے نہ پتہ ہو پہلے۔ دیکھتے بھی ہیں، خبر پہ بھی وہ ٹریک بھی کرتے ہیں چیزوں کو، اور اب وہ آپ کا احتساب بھی کرتے ہیں۔ اب وہ آپ سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے ہمیں پرفارمنس کے اوپر ووٹ ملا کرتے تھے، یقیناً پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، حلقے میں آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کر دی، کیا اسکول بنائے، کتنی سڑکیں بنائیں، کتنے کھمبے لگائے، کہاں پہ گیس مہیا کر دی، جیسے آپ فرما رہی ہیں، ہمارے بزرگوں بھی ایسے ووٹ ملتے تھے۔ آج سر پرفارمنس کرائٹیریاز چینج ہو گئے ہیں، آج کا جو ووٹر ہے وہ آپ سے جواب مانگتا ہے۔ اب ہمیں یہ تو ہماری غلط فہمی ہے نا کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا والد 7 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہے یا میرا دادا گورنر رہا ہے پنجاب کا، تو مجھے اس کے کہنے پہ ووٹ مل جائے گا، سر وہ والا کھاتا ہو گیا ختم۔ اب پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ آپ سے آپ کی پرفارمنس مانگتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں جو سب کمپلیٹ کریں، اس کے اندر آپ کو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ اس نے 8 فروری کو کسی کو ووٹ کاسٹ کیا ہے، فارم 45 لے کے بیچارہ بیٹھا ہے، فارم 45 میں اور کہانی ہے، فارم 47 میں اور کہانی ہو گئی ہے، اور وہ اس کے اوپر جب آواز اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جی نہیں یہ جو ہے ٹریک سے اتر گئے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ عید کے بعد مفاہمت چاہتے ہیں
تو آپ کو ان 2-3 چیزوں کا سدباب کرنا ہوگا. جو مینڈیٹ کا چوری ہونا ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی, اب جیسے کہ ججز کے خط کے اوپر سو موٹو ایکشن لے لیا چیف جسٹس صاحب نے, کیا کتنا اچھا ہو کہ اس کے اوپر سو موٹو لے لیا جائے اور ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے, یہ فارم 45 اور فارم 47 والی کہانی ختم ہو جائے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, بس میں صرف ایک چیز آپ ضرور کریں, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم واقعی سنجیدہ طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پروسیس کو آگے لے کے جائیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں. پارلیمان جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے, لا میکنگ باڈی ہے, اور پارلیمان کو ہی یہ فیصلے کرنے چاہیے. تو ہمیں پھر اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور ہمیں یہیں سے شروعات کرنی ہوگی. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ ذہن کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نوجوانوں میں شعور ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا جناب کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ احتساب بھی کرنا جانتا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے اعتراض کس بات پہ ہے؟ مجھے اعتراض ہے کہ جو تحریک انصاف نے نوجوانوں کو احتساب کا طریقہ سکھایا ہے کہ سڑک پہ کوئی سیاستدان ملے اسے پکڑ لو, اگر کوئی ریسٹورنٹ میں کسی بیٹھا ہے جا کے اس کو گلمے سے پکڑ لو, اس کو گریبان سے پکڑ لو, ہر ایک کو جناب احتساب تم سڑک پہ شروع کر دو. ٹھیک ہے جی, یہ احتساب کا طریقہ میں صرف مکمل اگر یہ احتساب کا طریقہ آپ نوجوانوں کو سکھائیں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان آپ کا احتساب کریں گے, آپ کے نوجوان ہمارا احتساب کریں گے, گلی گلی محلے محلے جو تماشا لگے گا اور اس کے بعد کے جو نتائج ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ چلے سر اسی بات میں سے اتفاق اور ایک اور پوائنٹ جو آپ بار بار آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 فروری کو ووٹ ملا اور پھر 9 فروری کو کیا ہوا. میں کہتا ہوں جی کہ 2018 کا الیکشن اور 2024 کے الیکشن دونوں کا مکمل کمیشن بنا کے دونوں کا سائنٹیفک آپ وہ کیا کہتے ہیں جی موازنہ کریں اور اس کا سارا کچھ آپ نے اس کا نکالیں, سائنٹیفک کیا کہتے ہیں جی صاحب, اسے انالیسس کریں, آپریشن کریں, سب کچھ کریں. سر میں دونوں کا مختصر جواب لے لیں. دو مختصر جواب. پہلی بات تو سر آئی ایم آف دا ویو 2 wrongs don't make a right. اگر آپ کو لگتا ہے 18 میں غلط ہوا تھا اور 24 میں بھی غلط ہوا ہے تو ٹھیک ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک 18 کا بھی احتساب کریں, 24 کا ہونا چاہیے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو احتساب کا طریقہ سکھایا وہ غلط ہے, ہم مان لیتے ہیں ہمارا طریقہ غلط ہے. آپ احتساب کے عمل کو شروع کر دیں, آپ اس پروسیس کو شروع کر دیں, طریقہ ان کا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ ان کو دیوار سے لگائیں گے, جب آپ ان کے پاس زد و کوب کریں گے, جب آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, جب ہزاروں ایسے لوگ جیلوں میں ہوں گے, نوجوان, خواتین, عورتیں, بچے, جن کا 9 میں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, جن کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کر دیا پہلی تقریر میں, تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ اشتعال میں نہ آئے یا ہم نے تو میری والوں کی بات ہمیشہ کی ہے. میں ڈاکٹر صاحب مائی پوائنٹ از بے گناہ تو کسی کو پکڑنے کے ہم حق میں نہیں ہیں, طریقہ کار سب کا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ذرا ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ بات کہیں دوسری طرف لے گیا, اس لیے میں ایک بریک لے لیتا ہوں, اور بریک کے بعد ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے ایک بالکل مختلف سوال کروں گا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, وقفے سے پہلے زین قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ نوجوان بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں اور وہ اب پرفارمنس کو دیکھ کر بھی ووٹ دیتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بار بار ڈائریکٹلی الیکٹڈ جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ کے آپ جیت کے آ رہی ہیں خیرپور سے, اور میں خیرپور میں آپ کو میں نے فلڈ میں جا کے میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ پانی میں گھری ہوئی ہیں وہاں پہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو جو بار بار ووٹ ملتا ہے تو آپ شہید بھٹو اور شہید بے نظیر کے نام پہ ووٹ لیتی ہیں, یا آپ کی جو ذاتی پرفارمنس ہے وہ بھی کوئی فیکٹر ہے؟ دیکھیں اگر ذاتی پرفارمنس ہے بھی تو وہ بھی وہی نظریہ ہے نا, جس نظریے کو میرے والد نے آفٹر ایوب خان کے خلاف انہوں نے اس وقت نوجوانوں کا جو ریوولٹ تھا اس میں وہ بھی شامل تھے اور وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے اس کے بعد انہوں نے شہید بھٹو کے قافلے میں وہ آ گئے, اور ان کو سب سے زیادہ ان کا جو پسند تھا وہ نظریہ تھا کہ وہ ورکنگ کلاسز کو سپورٹ کرتے تھے, وہ مساوات کی بات کرتے تھے. یہی نظریہ ہے, اس نظریے پہ جو کارکن سچا ہوگا اس کو ووٹ ملیں گے. تو یہ جڑا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ پیپلز پارٹی سے ہماری شناخت, ہماری پورا ایک ہسٹری ہے. جب ہم پاور میں ہوتے ہیں وہاں بھی پیپلز پارٹی, جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کی آئیڈینٹی. تو یہ ایک جڑا ہوا عمل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں بیکاز دے سی کہ ہم لائل ہیں پارٹی کے ساتھ, پارٹی کے فلسفے کے ساتھ, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ عملاً بھی اس کو کہیں نہ کہیں جو آپ نے دیکھا کہ فلڈز میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں, لوگوں کی
مشکلات جو ہیں وہ ادھر بھی میں اس وقت بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں عید کے پروگرام میں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے حلقے میں کہاں کہاں لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہے، کہاں کس کا حادثہ ہوا ہے، کس کی چوری ہوئی ہے، کس کے گھر کو آگ لگی ہے، یہ جو ہوائیں آج چل رہی ہیں. تو آئی نو دیٹ میری اور یہ سارا میں سمجھتی ہوں کہ شہید بھٹو کا ہی ویژن ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ذرا سوال ویسا ہی ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. ووٹ تو آپ لیتے ہیں نواز شریف کے نام پہ، پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں آپ شہباز شریف کو، تکلیف تو ہوئی ہوگی، دکھ تو ہوا ہوگا آپ کو. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے بالکل اٹیچ ہے، پارٹی کے ہمارے قائد ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، اور پارٹی کی ظاہر ہے جو خواہش ہے ہمارے لیے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بہت بڑی تعداد میں ووٹرز کو اور سپورٹرز کو جانتا ہوں جن کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. نہیں دیکھیں ظاہر ہے ووٹرز کی اپنی ایک ان کی آپ یہ کہیں کہ اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا، آپ کو بھی لوگوں نے آگے کہا گیا کی کیتا ہے. نہیں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب سے لوگوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور پارٹی کے دیگر بھی اکابرین اس میں شامل ہیں کہ شہباز صاحب جو ہیں بطور پرائم منسٹر اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیئرنگ سنبھالیں گے اور لیڈ کریں گے، تو ہم اس کو ایک بہترین فیصلہ سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو توقعات پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، ورکرز کو شہباز شریف صاحب سے ہیں اور اب پوری قوم کو ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلیں، مسائل سے نکالیں، انشاءاللہ وہ اس چیلنج میں کامیاب ہوں گے. اچھا اب زین قریشی صاحب، کیا عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کو پارٹی ہے؟ کیا یہ صرف ایک شخص کا نام ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب ہمارے بانی چیئرمین ہیں اور یقیناً عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے سوال کا جواب اس 8 فروری کو ہی دیکھ لیا کہ اس دفعہ عمران خان صاحب پابند سلاسل تھے، نشان ہم سے لے لیا گیا. ہماری تمام اعلیٰ قیادت، آپ کوئی ایک نام لے لیں جو ہماری سینئر لیڈرشپ جس کو آپ کہیں گے، کوئی بھی فیلڈ میں نہیں تھی، سب فیلڈ سے باہر تھے. لیکن عمران خان کا موقف تھا، عمران خان کا دیا ہوا شعور تھا، اس پہ عوام نے نکل کے ہمارا بلے کا نشان نہیں تھا. ہماری آئیڈینٹی، ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا نا کہ ہماری آئیڈینٹی ہی پیپلز پارٹی سے ہے، ہماری پہچان حکومت اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے اور تیر کا نشان ہے ان کے لیے. تو ہمارا تو بلہ ہماری پہچان تھی، بلہ لے لیا گیا، کسی نے جوتے کے نشان پہ الیکشن لڑا، سنی اتحاد کونسل آپ کی مجبوری ہے؟ نہیں، سنی اتحاد کونسل تو ہم نے جوائن کیا نا. میں ذرا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں اس پہ واپس جانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہماری پہچان ہے، عمران خان صاحب ہمارا جو ہے ووٹ ابھی آج بھی عمران خان کا ہے. میں آپ کو اگر اپنی مثال دوں، N150 ملتان کے عوام نے اگر مجھے ووٹ دیا ہے تو میں نے ایک دن کیمپین کی ہے پورے الیکشن کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر پرچے تھے اور جو حالات تھا ان کے اندر میں حلقے میں جا ہی نہیں سکا. لیکن عمران خان کا دیا ہوا موقف، میرے والد کی دی ہوئی قربانی اور ہمارا پارٹی کا وہاں پہ کام جو ہوا تھا اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ پڑا اور ہم وہاں سے جیت کے آئے. جو ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی نا، میں ان کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. اگر آپ کی پارٹی کا ووٹ بینک ہے، پارٹی کا نظریہ ہے، پارٹی کا منشور ہے، تو اس منشور کے ساتھ آپ کو کینڈیڈیٹ بھی ایک ایسا چاہیے ہے جس سے عوام ریلیٹ کر سکتی ہے، جو فیس بنتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جہاں پر پارٹی کا ووٹ بینک تھا، پارٹی کا ووٹ بینک ہر جگہ ہے، اور کینڈیڈیٹ اچھا تھا وہ نکل گیا. جہاں پر پارٹی کا منشور وہی پارٹی، وہی نشان، وہی منشور، لیکن آپ نے صحیح کینڈیڈیٹ کا انتخاب نہیں کیا، وہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. یعنی کہ ووٹر بڑا سمجھدار ہے. ووٹر بہت، میں نے آپ سے پہلے عرض کی، پاکستان کا ووٹر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے. پاکستان کا ووٹر نہ کسی کی باتوں میں آتا ہے نہ آنے کو تیار ہے. اور اب میں نے آپ کو وہ کہا پرفارمنس کرائٹیریا چینج ہو گئے ہیں. اب لوگ آپ سے پرفارمنس چاہتے ہیں، اور اب فرینکلی اسپیکنگ جتنا شعور آ گیا نا، اب وہ صرف سولنگ اور نالی اور گیس اور بجلی پہ بھی نہیں رکے گا. اب وہ آپ سے بڑا کام چاہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں ایسا موقع دے دیا ہے. میں پھر وہی میری بات کروں گا کہ اگر 6 ججز کے لیٹر کی بات کر لی جائے تو ایک اتنا بڑی اپرچونٹی پاکستان میں آ گئی ہے. ہم عدلیہ کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی جو 3 برانچز ہیں ان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے کسی اور کے کام میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے، ہم سب کو، میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے یا ڈاکٹر صاحب کو یا چودھری صاحب کو، ہم سب کو مل کے اسی ایوان کی بالادستی، ہم نے بات کی نا سپریمیسی آف دا نیشنل اسمبلی کی ہم نے بات کی، تو اب اس کو بحال کرنے کے لیے یا اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کم از کم اس کا سدباب کرنا چاہیے. دس از
بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. چوہے صاحب نے کہا ایجوکیشن پہ کام ہو سکتا ہے, ہیلتھ کیئر پہ کام ہو سکتا ہے, معیشت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, بہت بڑا چیلنج ہے معیشت کا, لیکن کسی ایک جگہ سے شروع کریں, اور میرے سمجھنے میں دس از اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. جس جگہ سے شروع کرنا ہے وہ جگہ آپ کے پیچھے ہے, بالکل پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ میں اگر آپ لوگ اکٹھے ہو کے اچھی قانون سازی کریں, اس کو طاقتور کریں, اس کو طاقتور strengthen کریں, اور اس میں فیصلے ہوں. اور وہاں پہ اجلاس میں آگے تحریک انصاف گالیاں نہ دے, نعرے نہ لگائے, نہیں دیتے, آئندہ چھلانگیں نہ یہ مارے, جو ڈسکوں پہ دھرنا نہ آپ نے چڑھے, دیا تھا اور بیٹھ کے پارلیمنٹ کو اجلاس میں لانتیں بخشی بیٹھے. تھی, وہ بھی نہ ہماری وہی پیچھے جا رہے ہیں. نہیں میں تو پیچھے جا رہا یار, میں آج کی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. سر آج کی میں بات عید سے پہلے میر صاحب عید سے پہلے آخری اجلاس کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں, آپ پازیٹیو بات کریں, اسی بات پہ آ جائیں, ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے انشاءاللہ. ہم بھی وہی کرنا چاہ رہے تھے. عمر ایوب صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھے, بات کرنا چاہ رہے تھے, اسی بات پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ 6 ججوں والا لیٹر جو ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اس پہ عمر ایوب صاحب نے بات کی, سابق اسپیکر ان کے انہوں نے بات کی, تو سر اس کے بعد ماحول اس کے بعد جناب اپنا مروت صاحب نے بات کی. مطلب یہ جو آخری اجلاس کی بات ہو رہی ہے, یہ پرانی بات ہوگی, کافی دن پرانی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم تیار ہیں جی, چلیں اچھی بات ہے, افہام و تفہیم سے چلنے کے لیے تیار. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب, زین قریشی صاحب, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. اور یہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اس میں اختلاف رائے بھی آپ نے دیکھا, لیکن یہ جو پیچھے ہے پارلیمنٹ پاکستان کی, اس پہ کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر یہ پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی اور کوئی اور ادارہ جو ہے اس پارلیمنٹ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا تو جناب کام نہیں چلے گا. عید مبارک آپ کو دوبارہ دیتا ہوں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.